علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے اسلام کا جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ جو احباب ماشاءاللہ باہر بیٹھے ہیں، شیخ محترم آپ کو بار بار کہہ رہے تھے آپ نے اپنی باتیں نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا بھی چاہیے اور ان کی باتیں ہونی چاہیے۔ جو احباب باہر بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے کر کے آئیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے لیے نہیں آنا، قرآن و حدیث کی باتوں کو سماعت کرنے کے لیے آنا ہے، آئیں اور آ کر کے قرآن و حدیث کی باتوں کو سماعت کریں۔ سلام کا جواب محبت سے دینا ہے، پیار سے دینا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ بیدار بھی بیٹھے ہیں اور ہوشیار بھی بیٹھے ہیں۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ خطیب پاکستان کا بیان ہے تو آپ نے وہ بھی سننا ہے۔ آپ ابھی سے اتنے سست ہو گئے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے خود قرآن میں یہ فرما دیا، محبوب جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ احباب زیباکار، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا غنی بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہے بیٹی عطا کر دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس اللہ کی جتنی بھی حمد تعریف ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر ذی شان پر، اس پیغمبر مہربان پر، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام جس میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، میں درد دل کے ساتھ، محبت، پیار اور اخلاص کے ساتھ آپ احباب سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں۔ دعا کے اندر دائیں جانب والے بھی شامل ہو جائیں، بائیں جانب والے بھی شامل ہو جائیں، سامنے والے بھی شامل ہو جائیں، اور جو میری بات سن کے باہر سے اندر نہیں آئے چلو وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں قرآن و حدیث کی باتوں کو سماعت کرنے کے لیے، اللہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور جن احباب نے اس پروگرام کے اندر محنت، کوشش، کاوش کی، محترم جناب حاجی یاسین صاحب، محترم جناب یاسر بٹ صاحب، اور آپ کی مسجد کی بہار، آپ کی مسجد کی رونق،
آپ کے مسجد کے خطیب حضرت مولانا سیف اللہ توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر رفقا مولانا مصدق صاحب، دیگر رفقا جتنے احباب ہیں سارے ہی قابل عزت قابل احترام ہیں۔ میں تمام احباب کا ادب احترام عزت کرتا ہوں۔ تمام احباب کے لیے میں اجتماعی دعا کرنے لگا ہوں، مشترکہ دعا کرنے لگا ہوں۔ اللہ تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے سے قبل ماشاءاللہ شاعر اسلام، شاعر انقلاب، ملک پاکستان کا ایک عظیم نام حضرت مولانا یحییٰ عمیر بہاولپوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے کلام سنا ہے۔ ان کے بعد حضرت مولانا ثاقب ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی پیارا خطاب آپ احباب نے سنا ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ کے فیصل آباد کی بہار خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار شاندار خطاب ہوگا۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں علاقہ بھر کی شخصیات تشریف فرما ہیں، محب علماء، محسن علماء، محترم جناب حاجی راشد صاحب، مہر عبد الواحد صاحب، دیگر رفقا جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، اللہ پاک تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حاجی یاسین صاحب فرما رہے تھے کہ یہ آج کا پروگرام جن بچوں نے پچھلے سال قرآن کریم کو حفظ کیا تھا، ان کی عظمت کو اور ان کے مقام کو، قرآن کریم کی عظمت کو مقام کو بیان کرنے کے لیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسی سلسلے کے اندر یہ آج کا دوسرا سالانہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ آئیے حضرات، آپ نے میرے سے قبل مولانا ثاقب ربانی صاحب سے عظمت قرآن کے حوالہ سے، فضائل قرآن کے حوالہ سے، قرآن کی عظمت کے بارے میں، قرآن کی شان کے بارے میں آپ نے بڑی پیاری گفتگو سماعت کی ہے۔ حضرات، قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی شان کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کرتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس بات کو عیان کر دیا ہے اور اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا بھی اعلان کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے اندر کوئی عیب نہیں ہے بلکہ یہ بے عیب کتاب ہے۔ اور ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تورات کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، انجیل کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، زبور کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، لیکن قرآن کریم اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اگر میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کروں تو سارا کا سارا قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ احباب کے سامنے بیان کروں تو کئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن آج میں آپ احباب کے سامنے عظمت قرآن کے حوالہ سے نہیں بلکہ میرا دل چاہتا ہے اور مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں آج آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کروں۔ میرا دل چاہتا ہے، آپ نے قرآن کے فضائل کو بھی سنا ہے، آپ نے قرآن کے مناقب کو بھی سنا ہے، آپ نے قرآن کی عظمت کو بھی سنا ہے، آپ نے قرآن کی شان کو بھی سنا ہے، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے، میرا ذہن یہ ہے اور مجھے حکم بھی یہ ہے، لیکن آج میں آپ احباب کے
سامنے ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے اور جنہوں نے قرآن پر عمل بھی کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ بھی کیا ہے، جنہوں نے قرآن کی زبر کو بھی سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن کی زیر کو بھی سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن کی پیش کو بھی سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن کی سطروں کو سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن کی صورتوں کو سمجھا ہے۔ آج میں ان پاک باز ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ، آپ نے بول کے جواب دینا ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے عالم بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے حافظ بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے PhD اسکالر بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے استاد بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے عابد بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے زاہد بن جائے گا، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے قاری بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے اور میرے ساتھ ایک مرتبہ بول کے بتانا ہے، مجمع گونجنا چاہیے۔ آپ نے ساروں نے بولنا ہے، اگر کوئی جوان ہے وہ بھی بولے گا، اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ بھی بولے گا، ساروں نے میری بات کی تائید کرنی ہے۔ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کہا کسے جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ آؤ تعریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارے انبیاء کرام کو چن کر کے انہیں رسالت کا منصب عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جناب ابو بکر کو بنو عتیق سے چنا ہے، میرے آقا کا غلام بنایا ہے، اسی طرح میرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سلمان کو فارس سے چنا ہے، میرے آقا کا غلام بنایا ہے، اسی طرح میرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بلال کو حبشے سے چنا ہے، میرے آقا کا غلام بنایا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے، صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے، صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چہرے پر انوار دیکھا ہو، آپ کے چہرے کی زیارت کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزارنے کے بعد جب موت کا پیغام آئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اپنوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، بیگانوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، یاروں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، اغیاروں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، لیکن جب موت کا پیغام آئے، ایمان کی حالت میں آئے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو، آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا چہرہ دیکھا ہو؟ حاجی راشد صاحب توجہ کیجیے گا، کون سا چہرہ جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے اور کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب آپ کا چہرہ بڑا اعلیٰ ہے، محبوب آپ کی زلفیں بڑی اعلیٰ ہے، محبوب آپ کے رخسار بڑے اعلیٰ ہیں، محبوب آپ کی آنکھیں بڑی اعلیٰ ہیں، محبوب آپ کے ہاتھ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا جمال عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا حسن عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑے کمال عطا کیے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی اعلیٰ آنکھیں عطا کی ہیں۔ اگر بات نہیں سمجھے ہیں، آپ کی زبان والا بولا، میری زبان والا بولا، کمال درجے کی بات کی ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دوزان ہو بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ توجہ فرمائیے، میرے محبوب کا چہرہ اتنا اعلیٰ ہے۔ اگر میں نے آپ کے ذوق کو دیکھا ہے، آپ کے ذوق کو بحال رکھتے ہوئے ایک اور بات کر کے انشاءاللہ میں
اپنی بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان نہیں کرتے، شان کو بیان نہیں کرتے۔ میں امن کا دائی ہوں، محبت کا پیغام دینے آیا ہوں۔ میں نے کہا یارو آؤ تو صحیح نا، ہمارے قریب تو آؤ نا۔ ہم قرآن کی عظمت کو بھی بیان کرنے والے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بھی بیان کرنے والے، ہم صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے والے۔ ہمارے پاس آؤ گے صحابہ کی عظمت بھی ملے گی، ہمارے پاس آؤ گے اہل بیت کا مقام بھی ملے گا، ہمارے پاس آؤ گے نبی پاک کی بیٹیوں کی عظمت کو بھی بیان کریں گے، ہمارے پاس آؤ گے نبی پاک کی بیویوں کی عظمت کو بھی بیان کریں گے۔ لیکن کس محبوب کا کلمہ پڑھا ہو، کس محبوب کے چہرے کو دیکھا ہو، میں یہ گردان پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کو کرنٹ پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب یہ میری گردان مکمل ہونا، سبحان اللہ کی صدا کو آپ نے بلند کرنا ہے۔ لوگوں ہم تو اپنے نبی کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی آیا، جس دور میں جس صدی میں آیا وہ صدی بھی آیا، جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی آیا، جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی آیا، جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی آیا، جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی آیا، جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی آیا، جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی آیا، جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی آیا، جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی آیا، جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی آیا، جس گھڑی کے جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی آیا۔ میرے آقا کی جوانی آیا، میرے آقا کا لڑکپن آیا، میرے آقا کا اٹھنا آیا، میرے آقا کا بیٹھنا آیا، میرے آقا کا چلنا آیا، میرے آقا کا پھرنا آیا، میرے آقا کا نہانا آیا، میرے آقا کا دھونا آیا، میرے آقا کا کرینہ آیا، میرے آقا کا نبینا آیا، میرے آقا کا پسینہ آیا، میرے آقا کا مدینہ آیا، میرے آقا کا مکہ آیا، میرے آقا کا قرآن آیا، میرے آقا کے صحابہ آیا، میرے آقا کا ابو بکر آیا، میرے آقا کا عمر آیا، میرے آقا کا عثمان آیا، میرے آقا کا علی آیا، میرے آقا کا طلحہ آیا، میرے آقا کا زبیر آیا، میرے آقا کا سعد آیا، میرے آقا کا سعید آیا، میرے آقا کا حسن آیا، حسین آیا، فاطمہ آیا، میرے آقا کی ازواج آیا، میرے آقا کی بنات آیا، میرے آقا کا رکوع آیا، میرے آقا کا سجدہ آیا، میرے آقا کے رخسار آیا، میرے آقا کی آنکھیں آیا، میرے آقا کے زلفیں آیا، میرے آقا کے ہاتھ آیا، میرے آقا کا بدن آیا، میرے آقا کی نماز آیا، میرے آقا کا سجدہ آیا، میرے آقا کا رکوع آیا۔ حتیٰ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے محبوب کا فلک پہ جانا آیا، میرے محبوب کا فرش پہ آنا آیا۔ اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا نہیں سکتا، محمد بن کے فرش پہ آ نہیں سکتا۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی نصر اللہ عزیز صاحب کافی دیر سے ایک دو مرتبہ ملاقات ہوئی، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا تھا، میں معذرت خواہ ہوں، میرے بزرگ تشریف لائے ہیں، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے۔ سارے میرے سے بڑے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے مالک کائنات کی توفیق خاص کے ساتھ اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ یہ تربیت ہے، بڑوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کی موجودگی کے اندر میں گفتگو کرنا سعادت کی بات سمجھتا ہوں۔ حاجی صاحب کی موجودگی کے اندر گفتگو کرنا سعادت کی بات سمجھتا ہوں۔ آپ کے مسجد کے خطیب اور بڑے ہی محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، اللہ روز پروگراموں پہ لے جاتا ہے، روز تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایسی شخصیات کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اتنی حوصلہ افزائی کے ساتھ نعت خواہ کو دعوت، اتنی حوصلہ افزائی کے ساتھ خدا با کو دعوت۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ آئیے ذرا اب میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو آپ کو سنایا، صرف بات آئی زمن بات کی ہے، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے پیارے پیغمبر کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، جب موت کا پیغام آئے اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی کی عظمت کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی عزت کیا ہے، صحابہ کی بلندی کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے۔ میں نے کہا کیا اللہ تیرے قرآن کے اندر بھی صحابہ کی شان ہے؟ اللہ فرماتے اے اویس عزیز قرآن پڑھ تو صحیح نا، قرآن کا 28واں پارہ ہے،
सूरतुल मुजादिला है, अल्लाह ऐलान कर रहे हैं, फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह फरमाते हैं मैं सहाबा से राज़ी, सहाबा मेरे से राज़ी है। मुफ्ती साहब से पूछिएगा अल्लाह की रज़ा कितना बड़ा इनाम है, अल्लाह की रज़ा कितना बड़ा तोहफा है, अल्लाह की रज़ा कितना बड़ा गिफ्ट है। हम नमाज अदा करते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए। हाजी यासीन साहब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह इनके बेटों पर भी अपनी रहमत का नज़ुल फरमाए, अवैस भाई साद भाई पर अल्लाह रहमत फरमाए। आइए जरा अब तवज्जो कीजिएगा, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए, हम रोज़ा रखते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए, नेक अमाल करते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए, हज करते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए, ज़कात अदा करते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए। ये सारे अमाल करने के बाद अगर अल्लाह ने हमें जन्नत अता कर भी दी, जब हम जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में जाने के बाद अल्लाह फरमाएंगे जन्नतियों मेरे पास आओ ना, तुम्हारे लिए मैंने एक इनाम तैयार किया है, तुम्हारे लिए मैंने एक तोहफा तैयार किया है, तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट तैयार किया है। अल्लाह जी वो इनाम क्या है, अल्लाह जी वो तोहफा क्या है, अल्लाह जी वो गिफ्ट क्या है। अल्लाह फरमाएंगे ऐ जन्नतियों आज के बाद मैं तुम्हारे से राज़ी हो गया, ऐ जन्नतियों आज के बाद मैं तुम्हारे से खुश हो गया, ऐ जन्नतियों आज के बाद मैं तुम्हारे से राज़ी हो गया, आज के बाद मैं तुम्हारे से कभी नाराज नहीं हूँगा। फिर मुझे कहने दीजिए ना, अल्लाह ने सहाबा की जिंदगी के अंदर इस अमर का ऐलान कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हारे से राज़ी, तुम मेरे से राज़ी हो। अबू बकर मैं तेरे से राज़ी, उमर मैं तेरे से राज़ी, उस्मान मैं तेरे से राज़ी, अली मैं तेरे से राज़ी, तलहा मैं तेरे से राज़ी, जुबैर मैं तेरे से राज़ी, साद मैं तेरे से राज़ी, सईद मैं तेरे से राज़ी, हसन मैं तेरे से राज़ी। अल्लाह ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आप तवज्जो मेरी तरफ देखिए, अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं है मेरा, शायद तो कर जाए तेरे दिल में मेरी बात, आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए। कारी साहब तशरीफ लाने वाले वो आपके सामने आएंगे। यार मैं आपके सामने सहाबा की अजमत को बयान करूं, मैं आपके सामने अल्लाह का कुरान पढ़ूं और आप पीछे देखें, ये बात जस्ती नहीं और अच्छी बात नहीं है। आपने मेरी आंखों में आंखें डाल करके मेरी बात को सुनना है, मेरे अल्फाज को अपने दिल के साथ कनेक्टेड करके कुरान और हदीस की बातों को सिमात करना है और कुरान और हदीस की बातों को सुनना है। अल्लाह फरमाते हैं मैं सहाबा से राज़ी। मैंने एक बड़ी प्यारी मिसाल देकर के आपको बात को समझाया है। वो बात क्या है, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जब हम जन्नत में चले जाएंगे, हमें जन्नत के बाद, जन्नत में जाने के बाद अल्लाह अपनी रज़ा अता करेंगे। लेकिन सहाबा इकराम को अल्लाह ने उनकी जिंदगी के अंदर अपनी रज़ा का तलबगार बना दिया है, अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट अता कर दिया है। मैंने कहा क्या अल्लाह तेरा और भी कुरान सहाबा इकराम की अजमत को बयान करता है। अल्लाह फरमाते हैं पढ़ना जरा कुरान, कुरान का पहला पारा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान कर रहे हैं, फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह फरमाते हैं मुझे ईमान ऐसा चाहिए जैसा ईमान सहाबा का है। मैंने कहा अल्लाह तेरे सहाबा के ईमान के क्या कहने, अगर तेरे सहाबा में से जब मैं बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान पढ़ता हूँ, जब मैं तेरे बिलाल के ईमान को पढ़ता हूँ, मुतालिया करता हूँ, अल्लाह तेरे बिलाल के ईमान के क्या कहने हैं, तो मुझे वो मंजर याद आता है कि बिलाल तपते हुए कोयलों पर लेट के आहत आहत की सदा को बुलंद करता था। आज खतीब बन करके अल्लाह की तौहीद का नारा लगाना बड़ा
قرآن تھا اور نبی کریم جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اصحاب پیغمبر کی عظمت کو سنانے لگا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، فرمایا میرا کوئی ایک صحابی میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، ادھر سے اڑنے والی گرد و غبار میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، ادھر سے اڑنے والی ڈسٹ میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، فرمایا میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی یہ گرد میرے نبی کے السلام فرماتے، میرے نبی کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، اگر زیادہ سے زیادہ جی لو گے 100 سال جی لو گے۔ قیامت کے پیغمبر نے اعلان کیا، آقا قیامت فرماتے ہیں وعمر نوح، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو، زمین اور آسمان کے وائے کو، زمین اور آسمان کے ارم کو اپنے اعمال کے ڈھیر جیسے بھر دو، فرمایا تم پھر بھی میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 60-80 سال کی زندگی ہے۔ فرمایا وعمر نوح، اگر تمہیں عمر نوح مل جائے، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ مانا کیا ہے؟ تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیرا حج کرنا ایک جانب، تیرے نوافل ادا کرنا ایک جانب، تیرا صدقہ خیرات کرنا ایک جانب، ہمارے سارے اعمال مل کر کے صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ نے پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے۔ آئیے ذرا اب توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سارے عظمت والے، مقام والے، مرتبے والے، بلندی والے، اللہ نے سارے صحابہ کو مقام عطا کیا۔ مجھے حکم ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے چند باتیں کروں اور آپ احباب سے اجازت چاہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ابو بکر ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو جناب ابو بکر صدیق کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کے بارے میں تیری اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون تیری اور میری اماں جان ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں لگتی ہیں، تیری اور میری اماں جان تشریف فرما ہے، آقا کائنات کی تشریف فرما ہے، تیری اور میری اماں جان فرماتی ہے اے میرے سر کے تاج جی، اے کائنات کے پیغمبر جی، اے والضحیٰ کے چہرے والے جی، اے واللیل اذا سجا کی زلف والے جی، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں عائشہ سوال کیا ہے؟ سوال کرنا، اللہ کے رسول ذرا مجھے اتنا تو بتائیے نا، یہ جو آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ آقا جی جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ رسول کائنات فرماتے ہیں ہاں عائشہ اتنی نیکیاں میرے یار جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی، حضرت عائشہ چپ ہو جاتی ہے، آقا فرماتے عائشہ آگے بات نہیں کرتی، آقا جی آپ نے مجھے لاجواب کر دیا، آقا جی آپ نے مجھے خاموش کر دیا۔ فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ آقا جی میں نے یہ سمجھا تھا کہ میرے باپ ابو بکر نے آپ کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، آپ کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، میرے باپ نے آپ کے ساتھ ایک ٹائم پاس کیا ہے، آپ کے حضرت کے ساتھی ہیں، آپ کے غار کے ساتھی ہیں۔ آقا جی میں نے یہ سمجھا تھا کہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں میرے
دنیا میں بیان کر کے چھوڑیں گے. آئیے ذرا اب توجہ کیجیے، میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں. آپ کے محبوب خطیب قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھ کر کے دعائیں دے رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی عزت شان کے اندر اللہ اور اضافہ فرمائے. آئیے ذرا اب توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. تیرے اور میرے محبوب پیغمبر سفر معراج پر گئے ہیں. اللہ کے قرآن کا 15واں پارہ ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے. اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تیرے اور میرے آقا سفر معراج پر گئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کر کے آسمان کی سیر کر کے ساتوں آسمان کی سیر کر کے جب واپس تشریف لائے ہیں، ابو جہل پیارے پیغمبر کے پاس آیا ہے، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کوئی نئی بات سنا دو. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو جہل تجھے پتا نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس زبان سے وہ نکلتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کر کے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا سفر معراج سنا دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو جہل میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پہلے سے دوسرے آسمان پر، اسی طرح ساتوں آسمان تک، اسی طرح سدرۃ المنتہا تک میں گیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ابو جہل کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا سفر آپ کتنے عرصے کے اندر طے کر کے آئے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں لیلا من المسجد الحرام، میں رات کے قلیل حصے کے اندر، میں رات کے تھوڑے حصے کے اندر یہ سفر معراج کر کے آیا ہوں. ابو جہل نے پیارے پیغمبر کی بات کا مذاق اڑایا اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں برے الفاظ کا انعقاد کیا. آئیے اب ذرا توجہ کیجیے گا، آئیے ذرا اب غور کیجیے گا، آئیے ذرا اب توجہ کیجیے گا. ابو جہل کہتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتا ہے اے محمد آپ جھوٹ بول رہے ہو. ابو جہل کہتا ہے اے محمد اگر میں 10-15 بندے لے کر کے آؤں کیا آپ وہی بات کرو گے جو آپ نے ابھی بات کی ہے؟ آقا فرماتے ہاں وہی بات کروں گا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دشمن ابو جہل کہتا ہے نبی کے اندر توجہ کیجیے گا، بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کو سننا. بات میں بس اختتام کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ابو جہل کہتا ہے نبی پاک کے اندر اور ابو بکر کے اندر پیار بڑا ہے. ابو جہل کہتا ہے نبی پاک کے اندر اور صدیق کے اندر پیار بڑا ہے. اب ابو جہل پیارے پیغمبر کے دروازے سے چلا اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ چلا جاتا ہے اور سیدھا جا کر کے ابو بکر کے دروازے میں پہنچا. دروازے پہ جا کر کے دستک دی ہے، من دکل باب، دروازے پہ کون آیا ہے؟ ابو بکر پوچھتے ہیں دروازے پہ کون آیا؟ کہتا ہے ابو جہل آیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یار غار جناب ابو بکر فرماتے ہیں ہاں ابو جہل کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ ہاں ابو جہل کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا مجھے اتنی بات بتانا، اگر کوئی انسان تجھے اتنی بات کہے کہ میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا ہوں اور رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر گیا ہوں، کیا تو اس کی بات کو تسلیم کرے گا؟ آپ کے سائنٹسٹ کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پہلے سے دوسرے کا 500 سال کا ہے. زمین کے آسمان پہلے آسمان سے ساتوں آسمان کا فاصلہ 3500 سال کا ہے. اگر ہم سوچیں ہماری عقل بھی نہیں مانتی، اگر ہم غور کریں لیکن ہماری سوچ بھی تسلیم نہیں کرتی. لیکن اللہ اسے کہتے ہیں، اللہ نے پہلے اعلان کیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جہاں سے ہماری سوچ اختتام پذیر ہوتی ہے، وہاں سے میرے اللہ کی قدرت کا آغاز ہوا کرتا ہے. وہ جس طرح چاہے کر کے دکھا سکتا ہے. لیکن ابو بکر کا ایمان دیکھیے گا، ابو بکر کا جواب سن کر کے، ابو بکر کی تصدیق سن کر کے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے. جناب ابو بکر فرماتے ہیں اے ابو جہل اگر یہ بات تجھے کسی عام آدمی نے کہی ہے اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں. اگر یہ بات کائنات کے پیغمبر نے کہی ہے تو اللہ نے میرے محبوب سے بڑھ کر دوسرا سچا پیدا نہیں فرمایا ہے. اب اللہ رب العالمین کو یہ بات اتنی پسند آئی ہے، فرمایا ابو بکر تو نے میرے پیغمبر کی تصدیق کی ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا آج کے بعد
صدیق بنا دیا. لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی، بہتان بازی کیوں کی جاتی ہے؟ ایک بات کہی جاتی ہے، کہا جاتا ہے نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا. نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے محبت نہیں کرتے تھے. پوری گفتگو کے اندر میں نے آپ کو زحمت نہیں دی کہ آپ میرے ساتھ بولیے، لیکن اب آپ کو بولنا پڑے گا، پھر بات سمجھ آنی ہے. جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ دائیں والے بائیں والے سارے بولے کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے. ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا. عبداللہ وفات پا گئے، محمد بچے، عبد الرحمن بچے. محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام قاسم رکھا ہے. عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام اسما رکھا ہے. قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا ہے. اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام ام فروا رکھا ہے. یہ ام فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے. اب ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا ان کے ساتھ ہونے لگی ہے. جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے امام محمد باقر. امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں. جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا. ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے. اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے. امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے. امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے. امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے. امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے. امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے. اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی کے اندر بات کرنے لگا ہوں، بات نہیں سمجھے ہو. میں تھوڑا سا بیک آنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا ریورس آنا چاہتا ہوں. امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے. امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے. امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے. امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے. امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے. ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے. اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. اگر کوئی یہ بات کہے نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، اس کو جواب دینا ہے یار میں تیری بات مان لوں کہ اللہ کے قرآن کی بات مان لوں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، عقیدت کرنے والے، مودت کرنے والے. اس لیے آخر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دین صحابہ، میری راتیں صحابہ. اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ. جن کا تذکرہ قرآن کے اندر ہو وہ صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے انجیل کے اندر کیا، زبور کے اندر کیا، قرآن کے اندر کیا، وہ صحابہ ہے. اس لیے ہماری یہ دعوت ہے صحابہ سے بھی پیار کرو، اہل بیت سے بھی پیار کرو، نبی کے نواسوں سے بھی پیار کرو، نبی کی بیٹیوں سے بھی پیار کرو، نبی کی بیویوں سے بھی پیار کرو. جدا مت کیجیے. صحابہ کی عظمت کو بھی سمجھیے، اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھیے. قرآن نے جہاں پر صحابہ کا تذکرہ کیا وہاں پر قرآن نے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے. آج کے بعد یہ پختہ عزم کر کے جاؤ، پختہ ارادہ کر کے جاؤ. انشاءاللہ جہاں پر صحابہ کی عظمت
صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔